14 رجب المرجب مرکزی امام بارگاہ حسینیہ صدات ٹھیک شام 7 بجے مجلس پاک کا آغاز ہوگا۔ عقیل عباس مست بخاری اور دیگر ذاکر خطاب فرمائیں گے۔ شرکت کی بھرپور اپیل ہے۔ عرف آخر چکوال پارٹی نو خانی فرمائے گی۔ بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وبعث ثواب ہاتین السورتین الفاتحہ والاخلاص الی ارواح المؤمنین والمؤمنات اللہم اغفرہم وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خدایا محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے اس مجلس اعزا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے برادران بانیان ڈوڈی برادران ان کی طرف سے یہ صف اعزا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما۔ دام دن ہمیں سخن قدم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدایا جملہ عزادار جو کہ اس عزا خانے میں آج پرسے کے لیے تشریف لائے، خدایا ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ محمد و آل محمد کا خالق اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان کی تمام قلبی حاجات کو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ خصوصاً جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور خدایا جو کسی بھی دکھ درد پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما۔ دعا فرمائے سارے مومنین کہ شام کے حالات میں خالق بہتری عطا فرمائے، اور جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں مومنین اہل ایمان آباد ہیں ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، اور پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، اور اہل بیت کے دشمنوں کے عزائم کو ناکام اور نامراد فرمائے۔ اور ہماری سب سے بڑی دعا اور ہماری مشکلات کا حل اسی دعا میں کہ اے خالق اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرما، اور ان کی حکومت عادلانہ کا جلد قیام فرما، اور ہم سب کا شمار امام علیہ السلام کے اوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کر صلوات پڑھیں کی آواز سے۔ اے میریاں ماواں بھیڑاں میریاں دھیاں، اگر تساں چپ کر کے سن سو تاں اے بہت عظیم عبادت ہے۔ میں طالب علم دی التجا ہے کہ تساں ذرا خاموش ہو ونجو۔ جس ذکر سنن واسطے تساں آئیاں ہو، اللہ تہاڈا اے ٹورایا منظور و مقبول کرے، اور اللہ پاک تہاڈی عبادات نو شرف قبولیت عطا فرماوے۔ تساں عبادت واسطے آئیاں ہو تو عبادت وچ مصروف رہو، ایک گلاں آپس وچ اتھے زیب نہیں دیندیاں۔ مل کر صلوات پڑھو بر محمد و آلہ۔ توجہ ہے؟ اچھا، توجہ بحال رکھن واسطے بس صلوات پڑھو ایک اچھی آواز نال۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد۔
ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الأعمى والبصير أفلا يتفكرون صلوات پر محمد وعلى اجازت ہے بات شروع کی جائے جناب. میں مکتب اہل بیت کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو اسی مناسبت سے قرآن کی بات کی جائے گی اور معصوم کے فرمان کی بات کی جائے گی. اور قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، سورہ انعام کی آیت نمبر 50، اور آغاز گفتگو میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اچھی طرح سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. ہمارا سب کچھ، ہمارا عقیدہ بھی قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان، ہمارا عمل بھی یا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان، اصول دین قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان، فروع دین یا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ وہ بھی قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان، بڑے سے بڑا مسئلہ وہ بھی قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان. مسواک کے مسئلے سے لے کے مسواک، وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، قیامت، توجہ ہے، قیامت، امامت، رسالت، عدل، توحید تک جتنے بھی یا اصول ہیں یا فروع ہیں یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. توجہ ہے نا میرے بھائیوں؟ ذرا ماحول بنائیں کچھ تاکہ میں کچھ عرض کر سکوں. یہ یا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. اسی قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ پاک ذہن انسانی کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، قل هل يستوي الذين قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہ اے رسول ذرا ان مسلمانوں سے کہہ دو، ذرا ان سے سوال تو کرو کہ هل يستوي الاعمى والبصير، کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے اور دیکھنے والے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اندھا ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے. بڑا فرق ہے. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. اندھے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے ان آنکھوں سے اندھا، ایک ہے دل کا اندھا. اچھا، دیکھنے والے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ان آنکھوں سے دیکھنے والا، اور دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں. دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا جاتا ہے. میں یہ بات یوں ہی نہیں کر رہا، بلکہ آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر صلوات پڑھنی ہے تو پتہ تو چل رہے کہ مجلس میں ہو رہی ہے صلوات، ذرا مل کر ان کی آواز. امیر المومنین کا فرمان، مولا کل کا فرمان، کل ایمان کا فرمان، للمؤمن اربعۃ اعین
کلمات قصار میں پڑھیں آپ نہج البلاغہ تیسری جلد، نہج البلاغہ کی تیسری جلد میں مولا فرماتے ہیں للمومن اربعۃ اعین، مومن کی 4 آنکھیں ہیں، عینان فی الوجہ، 2 آنکھیں ہیں اس کے چہرے والی، وعینان فی القلب، بھائی بڑے آسان، عینان فی القلب، 2 آنکھیں ہیں چہرے پہ، 2 آنکھیں ہیں اس کے دل میں۔ یہ جو چہرے والی آنکھیں ہیں ان سے منظر نظر آتا ہے، جو دل والی آنکھیں ہیں اس سے پس منظر نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو مولا کا فرمان سنا رہا ہوں، میرے پاس ظاہر ہے کہ سر نہیں ہے، ترنم نہیں ہے، میرے سعودی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے تو طالب علموں والی بات کرنی ہے نا۔ مولا کا فرمان آپ کے پیش کیا ہے، دل والی آنکھوں سے پس منظر نظر آتا ہے، چہرے والی آنکھوں سے منظر نظر آتا ہے۔ ایک سوال کیا ایک سائل نے مولا کائنات سے، اے مولا یہ فرمائے کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ کبھی اللہ کا دیدار کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مکتب اہل بیت کا بچہ بھی جانتا ہے کہ مکتب اہل بیت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ نظر نہیں آتا، رب نظر نہیں آتا، جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ جو نظر آئے آنکھوں سے وہ خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، اس لیے کہ خالق دکھائی نہیں دیتا۔ تو کیا آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ مولا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم میری بات کہتے ہو، میں ابو طالب کا بیٹا اس وقت تک سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لوں۔ توجہ ہے میرے بھائیو، بھائی مجلس میں معرفت ملتی ہے، جب تک اپنے رب کو نہ دیکھوں میں نے تو کبھی اپنا سجدہ ہی مکمل نہیں کیا۔ مولا رب تو دکھائی نہیں دیتا، فرماتے ہیں ہاں ہاں ایسا ہی ہے، رب ان چہرے والی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، رب دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، جو آنکھیں دل، اس لیے کہ دل کی آنکھیں ظاہر کو نہیں دیکھتی، دل کی آنکھیں پس منظر دیکھتی ہیں، جو چھپا ہوا ہو اسے دیکھتی ہیں دل کی آنکھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرا علی ابن ابی طالب مولا کائنات اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اپنے رب کو دیکھ نہ لے۔ یہ دل کی آنکھیں ہیں، پوری زندگی تمنا کرتے رہے اس عظیم سجدے کی کہ جو سجدوں کی بھی معراج ہے۔ 19ویں رمضان کو ایسا سجدہ آیا جس میں علی نے کامیابی کا اعلان کر دیا۔ یہ علی کا سجدہ ہے جس میں علی اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون، سورہ انعام کی آیت پکار کے کہہ رہی ہے، وہ لوگو کیا اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے پاس عقل نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے تمہارے پاس، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ بسم اللہ، مقبول عام و خاص، ماشاءاللہ جناب ساڑی زبان تا ممبر دی اردو ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا تم تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہوتے؟ اور دیکھو جو یہ آنکھوں کا اندھا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا دل کا اندھا خطرناک ہے۔ یہ
جی ہاں امان، دل کا اندھا. بھائی دیکھیں نا، ان آنکھوں کا علاج تو ہے، آنکھوں کا علاج ہے. مجھ جیسا کم نگاہ والا ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے اینک چڑھا دی، دیکھنے لگے، زیادہ نظر خراب ہوئی، ہسپتال میں گیا، آپریشن کر دیا، نگاہ بحال ہو گئی. یہ دل کے اندھے والا معاملہ یہ قابل علاج نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ جو دل کا اندھا ہو بڑا مشکل ہے اس کا علاج. تو بعض دل کے اندھے بھی ہوتے ہیں، بعض آنکھوں کے اندھے بھی ہوتے ہیں، اور بعض دیکھنے والے ہوتے ہیں. کیا یہ برابر ہیں؟ نہیں. جب اللہ نے برابر بنائے نہیں، اللہ نے کوئی شے آپس میں برابر نہیں بنائی. فرق ہے جناب، ہر انسان کی طبیعت میں فرق، ہر انسان کی خصلت میں فرق، ہر انسان کے عادات و اطوار مختلف، ہر انسان کے عادات و اطوار مختلف ہوتے ہیں. ہر انسان کا لہجہ مختلف، اس کی آواز مختلف، ہر انسان کی سمیل مختلف، ہر انسان کے انگوٹھوں کے نشانات مختلف. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں حیران ہوں، آج کل دفتروں میں جائیں بائیو میٹرک ہوتی ہے، بائیو میٹرک کے بغیر جناب اکاؤنٹ نہیں کھولتے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا؟ ویزا لگوانے جاؤ بائیو میٹرک، حج زیارات پہ جاؤ بائیو میٹرک، اور بائیو میٹرک یہ انگوٹھا. بھائی کیا وجہ ہے بائیو میٹرک؟ انگوٹھا دستخط کافی نہیں ہے، انگوٹھا لگواؤ. کیوں دستخط کافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ دستخط کی نقل ہو سکتی ہے. بڑے بڑے فنکار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے نقال ہیں جو کہ دستخط کی نقل کر لیتے ہیں، لیکن پوری دنیا گھوم لو، چھان مارو، جیسا نشان میرے انگوٹھے کا ہے. اس وقت 8 ارب آبادی ہے، 8 ارب انسانوں کے انگوٹھے کے نشان مختلف ہوں گے. توجہ ہے نا؟ چھوٹی سی جگہ ہے جناب، چھوٹی سی جگہ، انگوٹھے کا نشان کسی کا نہیں ملتا. 8 ارب نہیں، 16 ارب ہو جائیں، 16 ارب نہیں 32 ارب ہو جائیں، ہر انسان کے انگوٹھے کا نشان مختلف نظر آئے گا. توجہ ہے نا صاحبان؟ جب انگوٹھے کا نشان مختلف ہے تو کیا دماغ ایک جیسے ہوں گے؟ سوچ ایک جیسی ہوگی، ذہانت ایک جیسی ہوگی؟ ذہانت میں فرق ہے، کسی کا ذہن کمزور ہے، کسی کا ذہن طاقتور ہے، کسی کا دماغ صحت مند ہے، کسی کا دماغ مہربان ہے، کسی کا دماغ بہت اعلیٰ عرفہ. توجہ ہے نا؟ دماغ کے تیز ہوتے ہیں، عقل کے تیز ہوتے ہیں، ذہانت ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک طالب علم ہے، وہ جناب کلاس میں اتنا ذہین ہے کہ فوراً درک کر لیتا ہے ہر شے، بہت تیز ہے. 1 سال میں 2 جماعتیں. کچھ طالب علموں کو میں جانتا ہوں 1 سال میں 2 جماعتیں. توجہ ہے؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ آپ بھی جانتے ہیں 1 سال میں 2 جماعتیں. اور کچھ کند ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ 1 سال نہیں 3 سال ایک جماعت میں ہیں. تو یہ ایک جیسے نہیں ہیں، بڑا فرق ہے ان میں، بہت فرق ہے. میں گیا جناب کلاس کے اندر، میں دیکھ کے حیران کہ ٹیچر ایک ہے، سرمایہ ایک جیسا لگا ہوا ہے، کلاس روم ایک ہے، پڑھانے والا ایک ہے. توجہ ہے نا؟ لیکن اور کوئی کسی کا اتنا دماغ چلتا ہے کہ وہ فوراً درک کر کے وہ ٹیچر کو فوراً سنا دیتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو پتہ چلا کہ اگر کلاس والے سارے ایک جیسا نہ پڑھ سکیں تو اس میں ٹیچر کی کمزوری نہیں، شاگردوں کی کمزوری ہے. توجہ ہے نا صاحب؟ لہذا یہ نہ کہا کرو کہ میاں ایک اولو العزم شخصیت کے تربیت یافتہ یہ کیسے مختلف ہو سکتے ہیں جب اللہ نے ایک جیسے بنائے نہیں.
بڑا فرق ہے ان کے اندر. حل یستوی الاعمی والبصیر، کہ کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جناب، اس بھری کائنات میں، اس بھری دنیا میں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کے خاکی فرش کے اوپر ایک گھرانہ ایسا ہے، ایک خاندان ایسا ہے، اور ایک رہبروں کا خاندان ایسا ہے، ایک پیشواؤں کا خاندان ایسا ہے. ایسا خاندان اللہ نے بنایا ہے کہ دنیا زور لگا لگا کے تھک گئی کہ ان میں کوئی فرق تلاش کیا جائے، ان میں کوئی کمزوری تلاش کی جائے، لیکن آفتاب کی روشنی گواہ ہے، چاند کی نورانیت گواہ ہے کہ دنیا زور لگا لگا کے تھک گئی، لیکن حد یہ ہے جیسا پہلا محمد ہے ویسا درمیانہ محمد ہے، جیسا درمیانہ ہے ویسا آخری محمد ہے. توجہ ہے میرے بھائی. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد بل کلنا محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں. اور دیکھو، دیکھنے میں 14 ہیں، لیکن نگاہ ایک ہے. آنکھیں 14 کی، نگاہ ایک ہے. قدم 14 کے ہیں، اقدام ایک ہے. توجہ ہے نا. دیکھنے میں کوئی محمد نظر آئے گا، کوئی محمد کہلائے گا، کوئی علی کہلائے گا، کوئی حسن کہلائے گا، کوئی حسین کہلائے گا، کوئی عابد کہلائے گا، کوئی باقر کہلائے گا، کوئی صادق کہلائے گا، کوئی کاظم کہلائے گا، کوئی تقی، کوئی نقی، کوئی عسکری، کوئی قائم. لیکن یہ جو نام مختلف ہیں یہ 14 کی وجہ سے ہیں. لیکن دیکھو، جب یہ چادر کے نیچے آ جائیں گے تو کلنا محمد کے مصداق ایسے بن جائیں گے کہ اللہ کا رسول فرمائے گا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہی میرے اہل بیت ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھو، یہ ایک جیسے نہیں ہیں. امتی ایک جیسے ہو نہیں سکتے. یہ خاندان کے سارے افراد ایک جیسے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد. آذان کا احترام ہمیں آل محمد نے سکھایا. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو جناب والا، دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اصحاب اور اہل بیت برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کا احترام ہے، لیکن اصحاب کا فرض ہے آل محمد پہ درود پڑھیں. توجہ ہے نا. اچھا، جن پہ درود ہے وہ اور ہیں، جن پہ درود پڑھنا واجب ہے وہ اور ہیں. آل محمد پہ واجب نہیں ہے کہ وہ اصحاب پہ درود پڑھیں. اصحاب پہ واجب ہے کہ وہ آل محمد پہ درود پڑھیں. درود ہے ہی آل محمد کے لیے. توجہ ہے نا. درود ہے ہی آل محمد کے لیے، لہذا جن پہ درود ہے وہ اور ہیں،
اور جو درود پڑھنے والے اور ہیں، صلوات پڑھنے والے اور ہیں، جن پہ صلوات ہے وہ اور ہیں۔ ایسے نہ کہا کرو کہ سارے برابر، توجہ ہے، یہ سارے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے برابر بنائے ہی نہیں تو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پوچھا گیا مولا علی کے متعلق، یہ برابر کہنے سے پہلے ذرا اصحاب کے اقوال مد نظر رکھ لیا کرو۔ لیجئے جناب، میں حوالہ دے کے عرض کر رہا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، میرا کام بھی دن رات کتابوں سے ہے۔ تاریخ الخلفاء، علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ کتاب لکھی ہے، میری یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں ویڈیو جا کے دیکھ لینا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ پہلے خلیفہ سے پوچھا گیا مولا علی کے متعلق کہ مولا علی کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، مولا علی کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کا قول کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ دنیا میں کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا بیٹا جنا ہی نہیں، جب سے یہ دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو ابو طالب کے بیٹے کی برابری کر سکے۔ توجہ ہے نا، کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے۔ یہ خلفاء کا قول ہے جناب۔ آئیے ذرا دوسرے خلیفہ کا ایک قول نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، آپ کو تو ایک ہی مرتبہ کے متعلق بتایا جاتا ہے، لیکن ذرا پوچھیں علماء سے، پوچھیں ذرا محققین سے، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ دوسرے خلیفہ نے یہ فرمایا اور بڑے ببانگ دہل فرمایا، ڈنکے کی چوٹ پہ یہ فرمایا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور لیجئے بات اسی تاریخ الخلفاء کی ہے، ایک تیسری بات بھی سنتے جائیں کہ گھر کے اندر صحابیات موجود ہیں، صحابیات موجود ہیں، امہات المومنین موجود ہیں۔ امہات المومنین صحابیات کا اجتماع ہے کہ ایک صحابیہ نے سوال کیا ام المومنین حضرت عائشہ سے کہ اے ام المومنین، آپ زوجہ ہیں سید الانبیاء کی، اور زہرا کے متعلق یہ کہا کہ یہ زوجہ ہیں مولا علی کی، جنت میں آپ بھی رسول خدا کی زوجہ کے طور پہ ہوں گی اور زہرا بھی مولا علی کی زوجہ کے طور پہ جنت میں ہوں گی، آپ یہ بتائیں کہ تم دونوں میں سے بہتر جوڑا کس کا ہوگا؟ ذرا توجہ، سوال بھی سنیں، آپ سوال بھی سنیں ذرا، کہ جنت میں جب یہ دو جوڑے ہوں گے، شوہر اور بیوی، میاں اور بیوی، شوہر اور زوجہ، تو کس کا جوڑا بہتر ہوگا؟ بسم اللہ جناب، صلوات پر محمد وآل محمد۔ جی پیر صاحب، ظاہر ہے کہ سادات کو اللہ نے بڑا شرف عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ خاندان سادات ایسا عظیم سادات ہے کہ جس پہ نسب کو بھی فخر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ خاندان زہرا پہ ذرا صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ تو کیا فرماتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ؟ لیجئے کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا، تاریخ الخلفاء، صحابیہ کے سوال کے جواب میں ام المومنین نے فرمایا، ارے تم پوچھتی ہو کہ کون سا جوڑا افضل ہوگا، کاش میں جناب زہرا فاطمہ بنت محمد کے سر کا بال ہوتی۔ تمنا کر رہی ہیں میں ان کے سر کا بال ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کے بال کی برابری بھی نہیں ہے، ان کے بال کی برابری بھی نہیں ہے۔ تو یہ برابر ہیں؟ نہیں، جب اللہ نے برابر بنائے نہیں۔ دیکھو
یہ کمال دو قسم کے ہوتے ہیں، کمال دو قسم کے ہوتے ہیں محترم پیر صاحب، کمال دو قسم کے ہوتے ہیں ماہر صاحب، کمال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کمال ہے جو اطاعت کے بعد حاصل ہوتا ہے، ایک کمال ہے جو اللہ کی عطا ہے۔ کمال دو قسم کے، میں طالب علم جتنی اطاعت کروں گا اتنا اللہ کمال عطا کرے گا، لیکن ایک کمال ہے جو عطا ہی عطا ہے، عطا ہی عطا ہے۔ وہ عطا ہی عطا جو ہوتا ہے اللہ پہلے کمال عطا کرتا ہے، بعد میں دنیا میں بھیجتا ہے، کمال دے کے بھیجتا ہے۔ امہات المومنین ہوں یا اصحاب رسول ہوں، ان کا کمال بعد از اطاعت ہے کہ جتنی اطاعت کریں گے اتنا کمال پائیں گے، لیکن آل محمد کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں آتے ہیں بچپن کے عالم میں، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے، بچے ہیں، ایک 6 سال کا ہے، ایک 7 سال کا ہے، زبان وحی کہہ رہی ہے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں۔ جنت کے سردار ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، مسلسل مجالس سماعت فرماتے ہیں۔ علم بلاغت کی روح سے چاہیے یہ تھا کہ رسول فرماتے کہ حسن اور حسین بچے ہیں نا، اس وقت بچپنا تھا، یا جب پیغمبر نے فرمایا بچپنا تھا یا جوانی تھی؟ یار بڑا مشکل سوال ہے، بتاؤ نا، بچپنا تھا یا جوانی تھی حسنین کی؟ بچپن تھا نا بھائی، آسان سی بات ہے، میں نے کوئی مشکل سوال کر دیا؟ حسن بھی بچے ہیں، حسین بھی بچے ہیں، دونوں بچے ہیں۔ پیغمبر کو بلاغت کی روح سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جنت کے بچوں کے سردار ہیں۔ مناسبت بھی یہی تھی کہ جنت کے بچوں کے سردار ہیں، لیکن نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ پیغمبر کے کہنے کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو یہ ہے کہ بچے ہوں یا بوڑھے، بچے ہوں یا بوڑھے، جوان ہوں یا بزرگ، ضعیف العمر ہوں، چاہے جو بھی ہوں، جنت میں جائیں گے تو جوان بن کے جائیں گے، جنت میں سارے جوان ہوں گے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حسن اور حسین کا بچپنا تمہارے بڑوں سے بھی افضل ہے۔ یہ بچے ہو کر تمہارے بڑوں کے بھی سردار ہیں، توجہ ہے نا، تمہارے سرداروں کے بھی سردار ہیں یہ حسن اور حسین۔ اللہ اکبر۔ یہ کمال دنیا میں آ کے انہیں نہیں ملتا، یہ کمال پا کے آتے ہیں، کمال حاصل کر کے آتے ہیں۔ آئے ہائے ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ، صلوات پر محمد وعلی محمد۔ یہ کمال حاصل کر کے آتے ہیں۔ دیکھیے نا کمال، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بات شاید بہت دفعہ یہ دہرائی جا چکی مجالس میں، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ بس آخری جملہ، کیونکہ وقت میرا بالکل قریب آ گیا۔ صلوات پڑھیں ایک محمد وعلی محمد۔ پیغمبر ماہ سفر میں علیل ہوئے اور صحابہ کے اجتماع میں فرمایا اگر کسی کا مجھ پہ کوئی حق ہو، آج وہ حق اپنا وصول کر لے، آج اپنا حق وہ مجھ سے لے لے، میں کسی کا حق رکھ کے اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ اصحاب محو گریہ ہوئے۔ یہ کمال ہے، آپ کا حق بھلا کسی پہ ہو سکتا ہے؟ نہ، بلکہ آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، آپ نے ہمیں دیندار بنایا، آپ نے ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ ڈالا، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی حق آپ پر ہو بلکہ آپ کا حق ہم پر ہے؟ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرا ایک حق آپ پہ ہے، پڑھ لیجئے کتاب میں، میرا ایک حق آپ پہ موجود ہے۔ کہا آجا اپنا حق لے لے۔ کہا دیکھو ہم فلاں سفر پہ جا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں چابک تھا،
آپ نے وہ چابک سواری پہ مارنا چاہا، آدھا سواری کو لگا، آدھا میری پشت پہ لگا، لہذا میں وہ حق آپ سے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ میں اضطراب ہو گیا، کہا نہیں خاموش ہو جاؤ، اسے ذرا آگے بڑھنے دو۔ وہ آگے بڑھا، پیغمبر نے سب کو خاموش کرا دیا۔ آگے بڑھ کے جب وہ نزدیک آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ، کیفیت یہ تھی کہ جب آپ نے وہ چابک لگایا تو میری پشت پہ کپڑا موجود نہیں تھا، پشت پہ میری کپڑا نہیں تھا، برہنہ پشت تھی، لہذا میں اسی حالت میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنی پشت اطہر سے کپڑا ہٹایا، جو ہی کپڑا ہٹا، شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری میری ہے جناب، جو ہی کپڑا ہٹا دیوانہ وار ہو کے اس نے بوسہ دیا، رو بھی پڑا، گریہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، بوسہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کیسا بدلہ، کیسا حق، کیسا چابک۔ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ میں مہر نبوت کا دیدار کر لوں، میں مہر نبوت کو بوسہ دے لوں۔ میں آج طاہر عباس نقوی امام بارگاہ ایریا کبیر والا میں آج تین رجب المرجب اور جو ماہ جنوری کی 4 تاریخ کو یہ ببانگ دوہل یہ عرض کر کے جا رہا ہوں کہ دیکھو صحابی کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ وہ مہر نبوت کی زیارت کر لے اور مہر نبوت کو بوسہ دے لے۔ آل محمد کا کمال یہ ہے مہر نبوت پہ سوار نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مہر نبوت کا سوار ہونا اور ہے، مہر نبوت کی زیارت کا متمنی ہونا اور ہے، مہر نبوت کا سوار ہونا اور ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ مجلسیں ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، یہ مجلسیں ہمیں ہمارے دل کو نرم کرتی ہیں۔ کافی دیر سے مجلس جاری ہے، دوپہر سے پہلے آپ جتنے بھی لوگ عزادار مومن یہاں پہ موجود ہیں جو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ رو کے چلے جاتے ہیں، پرسہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہہ دے کیا حاصل کر کے آئے ہیں، رو کے آئے، آنسو بہا کے آئے۔ اگر 6 گھنٹے کی مجلس ہے تو 6 گھنٹے میں رونا کیا سکھاتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ آنسو بہانا کوئی عیب نہیں، آنسو بہانا کوئی خطا نہیں ہے، آنسو بہانا کوئی گناہ نہیں ہے، آنسو بہانا انسانیت کی معراج ہے، آنسو بہانا رونا یہ انسانیت کا شعار ہے، یہ انسانیت کی سربلندی ہے، فطرت ہے۔ بڑا خوبصورت لفظ کہا میرے بھائی نے، آنسو بہانا فطرت ہے۔ میں اس سے بڑھ کے عرض کروں گا کہ آنسو نہ بہانا کساوت قلبی ہے، آنسو نہ بہانا یہ بیماری ہے، آنسو نہ بہانا، جو آنسو نہیں بہاتا وہ بیمار ہے، جو آنسو نہیں بہاتا، جو روتا نہیں ہے وہ صحت مند نہیں ہے، وہ بیمار ہے، وہ اس کا دل کسوہ ہے۔ قرآن نے کہا کسوہ، ایک اصطلاح ہے کسوہ، یعنی سخت دل ہونا، پتھر دل ہونا جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ بیماری ہے۔ 6 گھنٹے آپ مجلس میں لگاتے ہیں، نرم دل ہو کے جاتے ہیں، یہ آنسو بہانے کے بعد انسان نرم دل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھو جس کا دل نرم ہوتا ہے نا وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ میری تقریر کا نچوڑ ہیں یہ جملے، آخری جملے، جس کا دل نرم ہو جاتا ہے نا رونے کے نتیجے میں، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کو دکھ نہیں دیتا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی پہ دیوار نہیں گراتا، کسی کا گلا نہیں کاٹتا، کسی گلے پہ وہ خنجر نہیں چلاتا، وہ کسی بے گناہ پہ ظلم نہیں کرتا۔ پوری شیعہ کی تاریخ گواہ ہے،
میرے بھائیوں، ہمارے بھائی ہیں، ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس مجلس کے ذریعے. آؤ ذرا دیکھو، چلو ماضی کو چھوڑو، حال کی تاریخ دیکھ لو. حال میں کوئی کربلا والوں کو رونے والا کسی پہ ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو. جو کربلا والوں کو روتا ہے نا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی بے گناہ کو تکلیف نہیں دیتا، وہ کسی پہ دیوار نہیں گراتا، کسی کا گلا نہیں کاٹتا. پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، پوری ہسٹری ہے ہماری. اور دیکھو جو آل محمد پہ روتے نہیں ہیں وہ کیا کیا ظلم ڈھاتے ہیں. یقین کریں میں بہت رویا جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی کہ ایک ظالم نے سر قلم کیا اور سر قلم کر کے لاش کے 19 ٹکڑے کیے. ہاں، لاش کے 19 ٹکڑے دیکھی ہوگی آپ نے وہ ویڈیو. سر قلم کر کے لاش کے 19 ٹکڑے کیے. میں بہت رویا. آخر میں بھی طالب علم ہوں، میں بھی شیعہ ہوں، میں بھی رونے والا ہوں. رو کے مجھے کربلا یاد آ گیا. میں نے کہا اللہ جانے یہ جب لاش کے 19 ٹکڑے گئے ہوں گے ماں کے پاس. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جب یہ ماں کے پاس 19 ٹکڑے گئے ہوں گے تو ماں کا کیا عالم ہوگا. جب بہن نے اپنی بھائی کے لاش کے 19 ٹکڑے دیکھے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. لیکن ہائے کربلا کا علی اکبر، ہائے کربلا کا قاسم، ہائے کربلا کا 6 مہینے کا علی اصغر. عزادارو کیا عالم ہوگا جب 11 محرم کی صبح کو بہن آئی ہے اپنی بھائی کے لاشے پہ کہ پتھروں کے ڈھیر کے نیچے بھیا کی لاش ہے. اللہ جانے کس طرح لاش سے پتھر ہٹائے. تاریخ تو یہ کہتی ہے ہاتھ تو بدھے ہوئے تھے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہی رونا عبادت ہے ہماری. شام ہونے والی ہے عزادارو، آج 3 رجب کی شام ہونے والی ہے. آج آپ وہ جنازہ اٹھائیں گے، آپ اس امام مظلوم کا جنازہ اٹھائیں گے، اس امام مظلوم کے تابوت کو کندھا دیں گے کہ جس کا قید خانہ ایک کنواں تھا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہاں، رونے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. میں حلفاً کہہ رہا ہوں ہماری آنکھیں اللہ نے پیدا ہی رونے کے لیے کی ہیں. ہم دنیا میں آئے ہی رونے کے لیے ہیں. قید خانہ کنواں تھا. مجھے شہادت نہیں پڑھنی، میرے بعد آنے والے پڑھیں گے. جو آخری ہوگا اس کا حق ہوتا ہے، اس کو رونے کے لیے آئے ہیں. لاش کے 19 ٹکڑے ماں اور بہن کے پاس گئی. اس ماں نے کہا مجھے اپنے بیٹے پہ نہیں رونا، میں حسین پہ روں گی، میں علی اکبر پہ روں گی، میں اصغر پہ آنسو بہاؤں گی. بس عزادارو میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ان ظالموں نے سر تو قلم کر ہی دیے تھے، لیکن اچھا چلو یہی عرض کر دیتا ہوں کیسے سر قلم کیے. یہ اللہ ان پہ لعنت کرے. کیا یہی ظلم کافی تھا کہ خیموں کی راکھ پہ بیٹھی ہوئی ہیں بیویاں؟ کیا یہ ظلم کم تھا؟ خیمے جل گئے ہیں. علی اکبر کی ماں خیمے کی راکھ پہ ہے، قاسم کی ماں خیمے کی راکھ پہ ہے، ام فروا راکھ پہ، جناب رباب راکھ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور 4 سال کی فاطمہ ہے. اللہ اکبر. 4 سال والی زہرا یہ بھی خاک پہ بیٹھی ہوئی ہے، خیموں کی خاک پہ. ان ظالموں نے کیا فیصلہ کیا کہ ہاں نہیں سر شمار کرو، بلکہ ہم سر یہاں نہیں قلم کرتے، یہ وہاں لاشیں لے کے آئے کہ جہاں بیویاں بیٹھی ہوئی تھیں.
جزاک اللہ وہاں لاش لے کے آئے جہاں بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. میں کس طرح عرض کروں؟ علی اکبر کا لاشا وہاں لے کے آئے جہاں رباب بیٹھی ہوئی تھی. جناب کاظم کا لاشا وہاں لے کے آئے جہاں ام فروا کا قیام تھا. اور ہائے ہائے 6 مہینے والے کا لاشا. جزاک اللہ آفرین. 6 مہینے والے کا لاشا وہاں لے کے آئی یہ ظالم کہ جہاں رباب بیٹھی ہوئی تھی. اب بس عزادارو انہوں نے سر قلم کیا ہے اور لیلا دیکھ رہی ہے. کسی ماں کو اللہ وہ منظر نہ دکھائے جو ان بیویوں نے دیکھا. قاسم کے لاشے سے قاسم کے گردن اطہر سے وہ سر قلم کیا جا رہا ہے. ام فروا دیکھ رہی ہے. اور عزادارو جب 6 مہینے کا لاشا میں نہیں پڑھتا کس طرح نکالا گیا، کیونکہ یہ واحد لاشا ہے جو مولا نے دفن کیا تھا. واحد لاشا ہے جو مولا نے دفن کیا. سر شمار کیے گئے، ایک کم ہے. اب ظالموں نے نیزہ بردار دوڑائے کہ نیزہ لے جاؤ. دیکھو کہاں گیا وہ لاشا. ایک جگہ جو نیزہ گاڑھا، نیزے کے ساتھ 6 مہینے کا ننھا سا سر وہ باہر نکلا. وہاں یہ لے کے آئے کہ جہاں سکینہ دیکھ رہی تھی، جہاں رباب دیکھ رہی تھی، سامنے لے کے آئے اور ادھر خنجر چلانا شروع کیا. 4 سال کی شہزادی نے دامن ہلا کے کہا اماں رباب دیکھو میرا بھیا 3ری مرتبہ ذبح ہو رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك. نالے سے قبر کھود کے اصغر کو سلا کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. صاحبان محترم قبل اس کے کہ آپ سے فخر علاقہ خطاب فرمائیں. اعلان سماعت فرما لیں. 7 رجب المرجب امام بارگاہ شان پنجتن پاک ذاکر آباد خانے وار روڈ کبیر والا سالانہ مجلس سے اضافہ منعقد ہوگی، جس سے خطاب فرمائیں گے مخدوم